الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الدين يحبون الأعمال وينسون الحساب يحبون القصور وينسون القبور يحبون الحياة وينسون الممات يحبون الخلق وينسون الخالق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک على نبیک على رسولک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ معراج کے متعلق میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، پھر درمیان میں میرا سفر آ گیا، پچھلے جمعہ کو حاضری نہ ہو سکی۔ رجب کا مہینہ گزشتہ مہینہ تھا، اس کی 27 تاریخ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔
یہ ایک سفر تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی نئی ہدایت، کوئی رسول، کوئی کتاب، کوئی شریعت اور نہیں آنی، یہی قیامت تک چلے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں جو کسی کو دینی تھیں انبیاء علیہ السلام میں سے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ انہی میں سے یہ واقعہ معراج بھی ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور عجیب عجیب عجائبات۔ مکہ مکرمہ سے آپ کا سفر شروع ہوا، جو زمین سے ہوتے ہوتے بیت المقدس تک حضور تشریف لے گئے۔ اسی سفر میں بیت اللحم بھی جانا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے عند الکثیب الاحمر، لال رنگ کا ٹیلہ، اس پر بھی حضور کا گزر ہوا۔ یثرب جو مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، کھجوروں کے درخت کے جھنڈ تھے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تفصیل حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے، اور بیت المقدس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لے گئے، اللہ لے گیا۔ اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اللہ لے گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں بھائی؟ قادر ہے۔ کوئی شک کرے، کوئی شبہ کرے ایک بندہ کیسے، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ اللہ لے گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے ساری کائنات بنائی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص، اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں اس طرح نہیں لے جا سکتا، اللہ لے جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہیں۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے کہ نہیں لے گئے بھائی؟ اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں سے زمین پر بھیج دیا۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ دیکھو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور پھر فرمایا جنت سے نیچے چلے جاؤ، تو بھی اور تیری بیوی ہوا دونوں کو اللہ نے جنت سے، آسمانوں سے نیچے لاتے اللہ نے زمین پر اللہ لے آئے، اور حفاظت کے ساتھ لے آئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک کوٹھے سے آدمی گرے مر جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، ٹانگیں بازو ٹوٹ جاتے ہیں، ہڈیاں کرچی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو بغیر کسی چھاتے کے، بغیر کسی اور حفاظتی کام کے، اللہ نے اپنی مہربانی سے 7 آسمان اوپر جنت سے اللہ نے زمین پر لا دیا، بھیج دیا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا، دوسرے آسمان پر بٹھا دیا۔ آدم علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر، آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب، اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں کائنات کی سیر کرا سکتا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں خاص بات میں عرض کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ زمین کا جو سفر ہے نا جی، اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے اوپر کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ یہ اسراء ہے، اوپر معراج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے متعلق فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ اور لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو اپنی خاص نشانیاں، من آیاتنا، جو ہماری خاص خاص نشانیاں ہیں نا وہ ہم اس کو دکھائیں۔ اب بھائی یہاں دیکھو، یہ بیت المقدس کا شہر جو ہے نا وہ دیکھنا کوئی کمال نہیں، مسجد اقصیٰ میں جانا کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ بیت المقدس کا شہر اس وقت بھی کتنے لوگ تھے جو دیکھتے تھے، وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے، اور مسجد اقصیٰ بھی لوگ دیکھتے تھے، پھر بھی دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں۔ خاص نشانی کون سی تھی؟ یاد رکھو، خاص نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نبیوں کو، رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی اس جہان سے جہاں وہ منتقل ہو چکے ہیں، اس جہان سے اللہ تعالیٰ ان کو اس جہان میں لے آیا، یہاں اللہ لے آیا۔ وہ اپنے ابدان کے ساتھ، صرف روحیں نہیں تھی، روح تو سب کی آتی رہتی ہے، ابدان کے ساتھ، اپنے اجسام مبارکہ کے ساتھ وہ انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، نماز کا وقت آیا، 2 رکعات نماز کی نیت باندھی گئی، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے آگے مصلی پر کھڑا کیا، فرمایا تقدم فصلی، حضور آگے تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی امامت نہیں کر سکتا، آپ نماز پڑھائیں اور آپ امام الانبیاء بن جائیں۔ حضور نے نبیوں کو امامت کرائی، اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء والمرسلین۔ اور جو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، میثاق، کہ تمہارے بعد ایک بہت بڑا رسول آئے گا، وہ اتنا بڑا رسول ہوگا، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا، تمہاری نبوتوں کی، رسالتوں کی، وہ تصدیق کرے گا۔ تو تصدیق کرنے والا بڑا ہوتا ہے جی، آخر میں پوری فائل تیار ہو جاتی ہے نا، تو سب سے آخر میں جس کے آرڈر ہوتے ہیں، جس کی دستخط ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ تصدیق کرے گا۔ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے ان کی وہ تصدیق کرے گا۔ وہ جب فرما دیں موسیٰ علیہ السلام سچا نبی، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی، تورات، انجیل، یہ کتابیں نازل ہوئیں، قیامت تک آنے والا مسلمان ان چیزوں کو مانے گا، نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ اور جب انہوں نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، امت کو ماننا ہوگا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اگر کسی نے اس بات کو نہیں مانا تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ بات سمجھو بابا، ان کے پاس بیٹھو جاؤ۔ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو وہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لے آیا، اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، تو آپ امام الانبیاء بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا، لوہے کی سیڑھی تھی، بجلی کی سیڑھی تھی، اور کچھ تھا، جو بھی تھا، عروج، اوپر۔ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وعلی نبینا حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، یہ بھی بہت لمبا موضوع ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے تو خالق اور مخلوق کے درمیان جو حد فاصل ہے نا، وہاں پر بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا، بیری کو سدرہ کہتے ہیں، سدرہ بیری کا نام ہے، اور یہ بڑا مبارک درخت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں شریعت میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اس کے لیے جو پانی گرم کرتے ہیں غسل کے لیے، تو فرمایا اس میں بیری کے چند پتے ڈال دیا کرو۔ اگر بیری کا درخت کہیں قریب ہو تو اس پانی میں بیری کے چند پتے ڈال دیا کرو۔ ایک نسبت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ بیری درخت جو ہے نا یہ بڑا مبارک درخت ہے، اور اوپر سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے۔ جب یہاں تک پہنچے نا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور بس میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں بال برابر بھی اوپر جاؤں تو تجلیات الہیہ وہ میرے پروں کو جلا کر کے رکھ دیں گی، میں اور اوپر نہیں جا سکتا، آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ بھائی اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے، اپنے شوق کی بات ہوتی ہے، اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ دین دیکھو جی، دین تو ہم سب کے لیے ہے نا، دین سب کے لیے ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اس میں اپنی ہدایت کی باتیں یا اس میں اپنے دنیا آخرت کی فائدے کی باتیں، یہ خوش قسمت لوگ سوچتے ہیں۔ عام ہم جیسے لوگوں کو کیا پتہ لگتا ہے بھائی؟ یہ تو خوش نصیب خوش قسمت ہوتے ہیں نا، وہ اس سے سوچ لیتے ہیں۔ جیسے دیکھو یہ تاجر پیشہ حضرات ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ تجارت پر بہت چلتا ہے۔ جس چیز کی کوئی آنے والے وقت میں سوچ لیتے ہیں بھائی اور کیڑی چیز مونگ پھلی کٹھی کر کے نا، کڑوں کا کٹھی کرا، چینی ذخیرہ کر کے نا، کس طرح کرا۔ عام لوگوں کو بیچاروں کو ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ پھو پیسے کما لیتے ہیں۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری دور میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ امام مہدی فرمایا میری امت میں سے ہوں گے، محمد نام ہوگا، ابے کا نام عبداللہ، اماں کا نام آمنہ ہوگا، اچانک مکہ مکرمہ میں نمودار ہو جائیں گے، اور اس طرح آگے لمبی تفصیل ہے حدیث میں۔ اور فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے ان کے ساتھ جو لشکر ہوگا مجاہدین کا، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی، اور جو کافروں سے جہاد کریں گے تو ان کی یعنی ان 313 کا رتبہ اصحاب بدر کی طرح ہوگا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی بھائی، میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی سنی، ہوتا رہتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث تھے بہت بڑے۔ انہوں نے جب اس حدیث شریف کو پڑھا تو انہوں نے جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک قرآن مجید
اور ایک ہندی تلوار خوبصورت سی بنوا کے نا یہ دونوں چیزیں لے گئے کہ یہ امام مہدی تک پہنچ جائیں۔ اب امام مہدی تک وہ چیزیں کیسے پہنچیں یہ بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے نا مکہ مکرمہ سے، تو اس وقت بیت اللہ کا کنجی بردار، جس کے پاس کنجی تھی نا، وہ عثمان ابن ابی طلحہ شیبی تھا۔ شیبی خاندان ہے، شیبی خاندان کا فرد تھا، اس کا نام تھا عثمان ابن ابی طلحہ الشیبی، اس کے پاس کنجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کے لیے جا رہے، حکم ہو گیا اب جائیں۔ تو حضور آئے حرم میں، عثمان سے کہا عثمان دیکھو میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، تو اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ میں بیت اللہ کے اندر 2 نفل پڑھ لوں، اللہ سے باتیں کر لوں، تو تالا کھول دو۔ کہنے لگا نہیں، مسلمان نہیں ہوا تھا، کہتا نہیں کوئی اجازت نہیں کھولتا تھا۔ فرمایا دیکھو پڑھ لینے دو، 2 نفل ہے پڑھ لینے دو، کہتا نہیں پڑھنے دیتا، نہیں پڑھنے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کو الوداع فرما رہے تھے نا، تو بڑے حسرت کے ساتھ حضور بار بار بیت اللہ کو دیکھتے، پھر 2 قدم آگے، پھر بیت اللہ کو دیکھتے، اور فرماتے ہیں بیت اللہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، مگر میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، میں کیا کروں، ورنہ میں تجھے، بیت اللہ کی جدائی کون برداشت کر سکتا ہے بھائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا مولد مسکن مکہ المکرمہ، آپ کا شہر، آپ کی پیدائش کی جگہ، 53 سال زندگی کی جہاں حضور نے گزارے بھائی، 53 سال۔ عثمان نے کہا نہیں پڑھنے دیتا۔ فرمایا اچھا۔ حضور تشریف لے آئے مدینہ منورہ، 1 سال گزرا، غزوہ بدر ہوا، دوسرے سال غزوہ احد ہوا، کرتے کرتے چلتے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا، ہجرت کے بعد کتنے سال بعد مکہ فتح ہو گیا بھائی؟ 8 سال کے بعد 10,000 قدسیوں کا، صحابہ کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 10,000 کا، وہ بھی ساتھ۔ مکہ مکرمہ حضور فاتحانہ داخل ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر فوج فاتحانہ داخل ہو جائے تو ان شہر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، قرآن مجید میں ہے۔ بلقیس نے یہی کہا تھا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہوئی نا، فرمایا تو میری متی ہو جا، ورنہ میں ایسا لشکر لے کر کے آؤں گا تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اس نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ کیا کریں؟ نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس بھی بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، ہم کو معمولی نہیں، ہمارے پاس ہی بڑا اسلحہ ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ تیرے پاس ہے، تو ہماری ملکہ ہے، جو تو کہے ہم مان لیں گے۔ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں نا تو اس بستی کو اجاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی عزتوں والے ذلیل ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ عام آدمی کا نہیں پتہ چلتا، بڑے بڑے عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، جن کے بڑے نام ہوتے ہیں، جن کے بڑے بہت کچھ ہوتا ہے ساتھ، وہ سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایسے؟ ہاں جی، آج کل ہو رہا ہے نا، دیکھ رہے ہو آپ۔ ہاں یہ ہوتا ہے، مکافات عمل ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔
سمجھنا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے یہ اقتدار چند روزہ ہوتا ہے بھائی، اس اقتدار پر پھولنا نہیں چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے دیکھے، بڑے بڑے کر و فر والے آئے گئے مٹ گئے، آج کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، یہ تو ہوتا ہے، مگر دنیا کا شاید ایک ہی فاتح اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء یا اہل مکہ، اے مکے والو آج میں فاتحانہ داخل ہو گیا، لیکن میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، تم پر کوئی دوش نہیں، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ حضور نے سب کو آزاد فرما دیا۔ کچھ چاند قتل کیے حضور نے، ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا تھا، اور کچھ لونڈیاں تھیں وہ ناچنے گانے کا کام کرتی تھیں، فرمایا یہ ان کو نہ چھوڑنا، جہاں ملے ان کو رگڑ دو۔ تو ابن خطل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار کہتا تھا ذلیل، وہ تو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا تھا، فرمایا اس کو وہاں سے نکال کر کے ذبح کرو، اس کو نہ چھوڑنا۔ باقی فرمایا سب کو معافی ہے، سب کو حضور نے چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ ناچنا گانا، یہ معمولی نہیں ہے، یاد رکھو یہ عذاب کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی بس بادشاہ لوگ ہیں، میں کیا عرض کروں کیا ہوتا ہے ملک میں، اور پھر رحمت کے دروازے ہم نے خود بند کر دیے، جہاں سے رحمت آتی ہے ان دروازوں کو پکا بند کر کے پیچھے میخیں لگا کے ٹھوک کے رحمت کی طرف بھی نہ آوے، رحمت نہ آوے، ناچ ہو، گانا ہو، ڈز ہو، عیاشی ہو، فحاشی ہو، بدماشی ہو۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو بے حیائی کے کاموں کو فروغ دیتے ہیں، یا جو ٹک ٹاک اور یہ سٹیج ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا کیا ہے؟ اس سے روحانیت آتی ہے، اس سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، یا عیاشی بدماشی اور جو کچھ ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہو۔ فرمایا جو یہ کام کرتا ہے، یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، مسلمانوں میں۔ بھائی ہم سارے یہاں مسلمان ہیں نا، یہاں ہندو تو نہیں ہیں کہ ہندو خراب ہو رہا ہے، سکھ تو نہیں ہیں کہ سکھ ہوا سے پیسی کرنا ہے، سب مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، مسلمان جوانوں کو، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو کرتے ہیں نا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔ فی الدنیا فرمایا، خالی فی الآخرہ نہیں، خالی قیامت کی بات نہیں، فرمایا دنیا میں ان کو عذاب دوں گا، دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، ہمارے بڑوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جی ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں کو فرمایا انتم الطلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ بیت اللہ شریف میں جب آپ داخل ہوئے نا تو بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ شریف کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے ان کو توڑ رہے تھے، اڑا رہے تھے۔ جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ بے شک باطل بھاگنے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، مغلوب ہونے والا ہے، غالب اللہ کا دین ہو کر کے رہے گا۔ جب یہ بات ہو گئی نا، فرمایا بلاؤ عثمان کو، بلاؤ، وہ جس کے پاس کنجی تھی۔ 8 سال کو بہت لمبا وقفہ تو نہیں ہوتے رہے جی، 8 سال کی ساری باتیں تو یاد ہوتی ہیں۔ عثمان آ گیا، فرمایا عثمان جی حضور، وہ 8 سال پہلے والی بات یاد ہے؟ یاد ہے، یاد ہے۔ کیا ہوا تھا؟
آپ ہجرت فرما رہے تھے، مجھے فرمایا کہ 2 نفل پڑھنے دو، پھر میں نے نہیں پڑھنے دیے تھے، میں نے تالا نہیں کھولا بیت اللہ کا، نہیں پڑھ لی۔ حضور نے فرمایا اب بتا، ہون دس اب کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا میں ایک بڑے کریم اور سخی بھائی کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے زیادہ کریم کوئی نہیں، آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں، جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ ایسے موقع میں تو یہی ہوتا ہے نا جی، پڑچ اڑاؤ گردن، لیکن وہ کون تھے؟ وہ تو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عثمان تو نے مجھے 2 نفل نہیں پڑھنے دیے، اب میری شفقت دیکھ، میری رحمت دیکھ، یہ لے بیت اللہ کی چابی لے لو، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سن لو، یہ چابی قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابی قیامت تک تیری خاندان میں رہے گی۔ ایسا کوئی کرتا ہے بھائی؟ دیکھو اب آپ وہ پچھلی بات یاد رکھو، ایک کیا تھا بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی آئیں گے، مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا اور ان کے ساتھ 313 مجاہدین ہوں گے، ان کا درجہ صحابہ بدر کی طرح ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی چابی شیبی خاندان کے پاس رہے گی، سارے خاندان قبیلے ادھر ادھر ہو جائیں گے مگر شیبی خاندان قیامت تک مکہ مکرمہ میں رہے گا، کیونکہ حضور کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دونوں باتیں ہو گئیں، تو دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے فخر المحدثین، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، یہ آج سے تقریباً 120 سال پہلے کی بات عرض کرتا ہوں، حج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک قرآن و مجید اور ایک تلوار اور ایک رقعہ عربی میں امام مہدی کے نام لکھا، اور اس میں یہ عرض کی کہ یہ تلوار اپنے کسی مجاہد کو دے دیں، وہ اس کے ساتھ جہاد کرے، اور قرآن و مجید یہ آپ اس پر تلاوت فرمائیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ نیچے اپنا نام پتہ وغیرہ لکھا، من الہند، ہند سے میں ایک مسافر آیا ہوں چنانچہ، اور پھر اس وقت جو شیبی خاندان کا بڑا تھا نا، اس کو دے کے فرمایا کہ تم جب دنیا سے چلے جاؤ تم میرا یہ قرآن اور میرا یہ رقعہ اور تلوار اپنے بعد والے کو دے دینا، اور اس کو کہنا کہ تم اپنے بعد والے کو دے دینا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ قیامت تک آپ کا خاندان مکہ مکرمہ میں رہے گا، اور اسی مکے میں امام مہدی آئیں گے تو یہ میری امانت ان تک پہنچ جائے گی۔ چنانچہ آج بھی وہ شیبی خاندان کے پاس موجود ہے۔ دیکھو میں نے عرض کیا نا، یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی ہے بھائی، اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے لوگ اپنے لیے کتنی خیر و برکت کی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے گئے نا، تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام ساتھ چھوڑ گئے۔ اب واقعہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں، دنیا سنتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قریب کے دور میں گزرے، انہوں نے یہ واقعہ پڑھا تو بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے، خطیبانہ انداز میں فرمانے لگے، اے جبریل علیہ السلام، آپ میرے نانا کو سدرۃ المنتہا پہ جا کے چھوڑ گئے، اور یہ کہنے لگے کہ میں اوپر جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ اے جبریل، یہ آپ تھے وہاں جا کے چھوڑ گئے، اللہ کی قسم اگر یہ زمین والا ساتھی ساتھ ہوتا، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ زمین والا ساتھی ساتھ ہوتا جل جاتا مگر میرے نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا، جس نے دنیا میں کسی جگہ بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار والمزار والحوض والجنہ،
اے ابو بکر تو دنیا میں بھی میرا ساتھی، غار میں بھی میرا ساتھی، مزار پہ بھی ساتھی، حوض اور جنت پہ بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آج بھی ابو بکر صدیق حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں آرام فرما رہے ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر میرے زمین میں ہیں، آسمان والے وزیر جبریل اور میکائیل علیہم السلام، اور زمین کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو آج بھی حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں اور قیامت تک حضور کے پہلو میں سوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن اسی طرح روضہ اطہر سے اٹھیں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، پوری امت دیکھ رہی ہوگی، پوری کائنات دیکھے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ابو بکر ہے اور عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کا ادب نصیب فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے نا، پھر اللہ کے ساتھ باتیں ہوئی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اپنے رب کے ساتھ باتیں ہوئیں، وہ پھر وہی جانے کیا باتیں ہوئیں۔ جب واپسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس امت کے لیے تحفہ، ہدیہ، گفٹ نمازوں کا دیا کہ آپ جا رہے ہیں، اپنی امت کو میری طرف سے ایک ہدیہ دے دینا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچے نا جی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام ہدیے، تمام تحفے، تمام پاکیزہ چیزیں، تمام نعمتیں، تمام کی تمام خوشیاں، مسرتیں، ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ التحیات للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی سلام ہو اے نبی، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں۔ السلام علیکا، آپ پر سلام ہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا فرمایا کہ میں امت کے لیے کیا بھیج رہا ہوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا جی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، بلکہ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ جب اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے پروردگار، آپ جو فرما رہے ہو السلام علیکا، تو آپ کا یہ سلام، آپ کی یہ رحمتیں، آپ کی یہ برکتیں فقط مجھ تک نہ ہوں، بلکہ السلام علینا، یہ سلام ہم سب پر ہو، ہم سب پر یہ سلام ہو اے اللہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، ارے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں نا ان پر بھی یہ سلام ہو۔ اب دیکھو یہاں کیا ہے، یہ علماء نے بتایا، یاد رکھو ہم علماء کے احسانات سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، کبھی علماء کی کوئی بھی عالم ہو بھائی، جس کی دین کے ساتھ نسبت ہے، وہ جو کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی بھی عالم دین کی توہین کریں۔ آج کل لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، الیاذ باللہ، برا بھلا کہتے ہیں، بہت کچھ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جو کرتا ہے وہ اپنا جواب اللہ کے سامنے دے گا، لیکن جس کے ساتھ عالم ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، عالم دین ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بات مانو نہ مانو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن
بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، جس طرح آج ہماری قوم کا حال ہے، رگڑ دیتے ہیں سب کو۔ اور یہ یاد رکھو، جنہوں نے کسی بھی عالم کی توہین کی، کسی بھی عالم کی توہین، کیونکہ ذاتی جھگڑا تو ہوتا ہی نہیں جی، یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ملا، ملونٹا، ملڑو، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہی بھائی یہ ٹک پک ٹک پک اے بی سی، سی فار کیٹ، آر فار ریٹ، ڈی فار ڈاگ، کتا بلا چوہا، اگر وہ یہ پڑھتا تو سارے سلوٹ کرتے، یس سر یس سر، وہی بندہ ہوتا ہے نا۔ اگر اس نے دین پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کس سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کو پھر مطعون کرنا اور ان کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا، یاد رکھو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں سے علم دین کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، تجربہ کر کے دیکھ لو جن لوگوں نے علماء کی توہین کی، آگے ان کی نسلوں سے دین ختم ہو گیا۔ اس لیے علماء کی توہین نہ کیا کرو، یہ علماء کے احسانات ہیں۔ او بھائی دیکھو، باقی کتنی چیزیں ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ حکیم جو ہوتے ہیں، کئی حکیم ایسے ہوتے ہیں دوائی دے دی بندہ مر ہی گیا، کئی ڈاکٹر ٹیکہ لگاتے ہیں ریئیکشن کر کے بندہ پھڑک کے مر گیا، لیکن کبھی ہم نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی، کبھی ہم نے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہا ہے؟ بس ٹھیک ہے، کسی سے غلطی ہو گئی۔ ڈاکٹر اور بھی تو ہیں، مسیحا ہیں، لوگوں کے لیے ان کا وجود دنیاوی طور پر غنیمت ہوتا ہے۔ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، فلاں حکیم سے دوائی لی، میں مرا ہوا تھا، ایسی نسخے دیے تھے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا جی، پھر زندہ ہو گیا جی۔ تو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، لیکن کسی ایک چیز کو لے کر کے ہم نے کبھی حکیموں کو گالیاں دے دی۔ درزی کپڑا خراب کر دیتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ کہا سارے درزی ہے جانے نہیں، لیکن ایک مولوی، ایک عالم سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو لے کے ہم سب کو رگڑ دیتے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو۔ میں نے عرض کیا، یہ علماء کا امت پر احسان ہے کہ امت کو علماء نے دین سمجھایا، دین کی باتیں بتائیں، جو دین باقی رہنے والا ہے، جس دین کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، جس پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ تو وہ دین کہاں سے آیا؟ وہ دین علماء سے آیا۔ اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو نہیں تھا عیدی بابا، عیدی سانڈے حسن کی نا ہے عبدالستار عیدی، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا، نیٹ پر ممکن ہے ہو، ہم تو نیٹ شیٹ نہیں چلاتے، آپ چلاؤ، عبدالستار عیدی کا ممکن ہے وہ انٹرویو اس کا نیٹ پر ہوگا۔ اس سے انٹرویو لیا گیا کہ جی آپ مولانا آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو کہتا ہے نہیں میں مولی شولی کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں داڑھی ایک بار بات کی تو میں بدا ہی چھوڑی تو ماں لوگ مولانا آخر لگ پائیں، تو باقی تو میں قرآن بھی نہیں پڑھا، یہ اس کا انٹرویو ہے، میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر خود کہتا ہے ہون میں پڑھ سا قرآن بھر، میں کسی مولوی کو نہیں پڑھنا، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں کسی مولوی کو نہیں پڑھنا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، یہ نئی بات تھی، میں نے کہا بابا عبدالستار عیدی تو اچھا، اس نے کہا تھا میں کیسٹ سے پڑھوں گا میں کسی مولوی سے نہیں پڑھتا، کیسٹ سے پڑھوں گا۔ میں نے کہا بابا وہ کیسٹ جبریل لی نہیں، وہ بھی کسی مولوی نہیں ہو سی، بھائی جبریل علیہ السلام کی تو کیسٹ نہیں ہے نا، کسی مولوی کی، کسی عالم کی، کسی قاری کی، کسی حافظ کی کیسٹ ہوگی نا جس سے تم پڑھو گے، مولویوں سے تو بچ کے نہیں جا سکتے ہو۔ جو بھی کرو، امت قوم محتاج ہے علماء کی اور رہے گی، یہ یاد رکھو۔ انہوں نے علماء کو چھوڑ دیا، آگے پیچھے ہو گئے، بس پھر معاملات ایسی ہو جاتے ہیں۔ تو میں کون سی بات عرض کر رہا تھا بھائی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ تیرا سلام ہم سب پر ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک فرمایا السلام علینا اور دوسرا فرمایا عباد اللہ الصالحین۔ حضور نے نیک بندوں کو الگ کر دیا، یہ تو نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں،
اور جناب متقی ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان پر تو ویسی بھی اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اے اللہ میری امت کے جو گناہ گار ہیں ان کو کون سینے سے لگائے گا؟ السلام علینا، اے اللہ مجھ پر اور میری امت کے گناہ گاروں پر بھی سلام ہو۔ علینا، حضور نے ہم گناہ گاروں کو اپنے ساتھ ملایا۔ ایک جگہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ گناہ گاروں کو حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ علی عباد اللہ الصالحین الگ فرما دیا، السلام علینا، السلام علیہ نہیں فرمایا، مجھ پر نہیں، السلام علینا، میری ساری امت پر اے اللہ یہ سلام ہو، اور امت میں جو نیک ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں ایک اور بات پہ عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ وہاں کی حکایت ہے کہ حضور تشریف لے گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معراج والا واقعہ ہے نا، ہم اس کو دہرا رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اللہ نے کیا فرمایا تھا ہم یہ دہراتے ہیں، لوگ کچھ نہ کچھ اور مطلب نکالتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر بھائی وہ ہوگا تو پھر اللہ نے تو قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے میری باتیں جو تمہیں کہی جاتی ان کو پہنچاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں کرو گے تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھو کہ نہیں سمجھو، اگر کوئی بندہ کہے جی میں اس طرح کہہ رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں حضور کو یہ کہہ رہا ہوں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تو پھر اس کا ایمان کدھر رہ گیا؟ حالانکہ ہے قرآن، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں ایسی، یہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم حضور کو حاضر ناظر سمجھ کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکہ، نہیں، ہم اس حکایت کو دہراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا، معراج کا واقعہ ہے، معراج کا، تو اللہ نے کیا فرمایا ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ورنہ بھائی قرآن مجید میں ایک مثال میں نے دی ہے، کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں دیکھو جی میں کہتا ہوں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، لا حول ولا قوة، پھر تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جو بات ہے نا اس کو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج امت کو نہیں بھلایا، اور پھر جب تشریف لائے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا چیز ملی ہے؟ فرمایا موسیٰ اللہ نے مجھے امت کے لیے 50 نمازوں کا ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ اب بھائی ہم سب سوچیں، اللہ کا ہدیہ لانے والا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، ہمارے لیے۔ اب اس ہدیے کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ اور کیوں نہیں بول رہے ہو؟ بولو، اونچا بولو۔ یہ ہدیہ، یہ گفٹ جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس گفٹ کو، اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور جو قبول نہیں کرے گا وہ بدبخت اور بدقسمت ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اللہ کا ہدیہ حضور لائیں اور ہم قبول نہیں کرتے۔ معمولی سا افسر کسی کو دے جی ہدیہ، ابھی ہمارے صدر پاکستان نے لوگوں میں تمغے تقسیم کیے ہیں، تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز اور ستارہ ہلال اور فلاں امکان وہ دیے ہیں، جن کو دیے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ، میں نے تو اخبار میں فوٹو دیکھے ہیں، عابدہ پروین ابھی ملا نہیں اندازہ لگاؤ، بڑی خدمت کی اس نے، بڑی خدمت، ماشاءاللہ۔ یہ عابدہ پروین کے لیے خدمت کی تھی بھائی،
یہ قوم نے کیا خدمت کی تھی. اور بھی پچھلے ایک دکھانے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی دے دیا کہ چلو ایک مولوی بھی آ گیا، ورنہ باقی دیکھو نا، باقی جتنے بھی کوئی سرنگیا بجانے والا، کوئی بین بجانے والا، کوئی نچنے والا، کوئی گانے والا، یہ ہمارے ہیرو ہیں. تو پھر بھگتو، پھر ہمارے ہیرو اگر یہ ہیں تو پھر بھگتو، پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. پھر ہیرو، ایسے ہیرو سے قوم پھر زیرو ہی ہوتی ہے، نیچے ہی جاتی ہے. ویسے بھی ہماری قوم کا تو یہی حال ہے. آپ ناراض ہو نا بھائی، آپ تو نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، اچھے ہیں، باتیں دین کی سن لیتے ہیں. آج کل تو سنتے بھی کوئی نہیں. آپ دین کی بات سن لیتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں. ورنہ ہماری قوم کا حال پتہ ہے کیا؟ راولپنڈی صدر میں جاؤ نا تو آپ کو فٹ پاتھ کے اوپر اتنی قیمتی کتابیں ملیں گی. علم فٹ پاتھوں پر رل رہا ہے. اور بڑی بڑی دکانوں کے شو روموں میں دیکھا کرو، بڑے خوبصورت قسم کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جوتیاں پڑی ہوئی ہیں. جس قوم کی جوتیاں وہ شوکیسوں میں اور شیشوں میں ہوں اور ان کا علم سڑکوں پر رول رہا ہو تو پھر ان کے سروں پر جوتیاں ہی لگے گی نا بھائی. کیا کریں گے؟ جوتیوں کے ہار ہی گلے میں پڑے گے نا. آپ میری بات سمجھو. جس قوم کا حال یہ ہو کہ جوتیاں تو شو روم میں سجا کر کے رکھیں اور کتابیں دنیا کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو بھائی، جیومیٹری ہو، الجبرا ہو، انگریزی ہو، علم تو علم ہی ہے نا. علم والی کتابیں، دین کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، بڑی نایاب قسم کی کتابیں ہوتی ہیں. بدبخت لوگ جو دین کو، علم کو سمجھتے نہیں، بیچ کر کے چلے جاتے ہیں. باپ کا خزانہ تھا، کسی جگہ سے کتابیں ملی، بیچ کے چلے گئے، انہوں نے فٹ پاتھ پر سجا دی. 10 روپے کی کتاب 100 میں بیچ دی. تو جس قوم کا یہ حال ہو علم کی، ان کے ہاں قدر یہ ہو کہ وہ کتابیں فٹ پاتھ پہ ہوں اور جوتیاں جو پاؤں میں پہننے کی ہیں ان کو نے سجا کر کے اوپر تک رکھا ہو، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے. تو اللہ کی طرف سے بھئی یہ تحفہ ہے، تحفہ، گفٹ ہے. حضور لے کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور شروع میں کتنی نمازیں تھی بھائی؟ 50 نمازاں. وہ سردیوں کے موسم میں جمعہ ذرا لیٹ ہو جاتا تھا. ابھی اور تو نہیں لیٹ ہونا نا جی؟ ہاں نہیں. تو سردیوں میں تو وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. ایک دفعہ سردیوں میں جمعہ کافی لیٹ ہو گیا. حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر میں تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا. بس تھکے ہوئے تھے بہت، بڑھاپا بھی تھا. جو ہی چارپائی پر لیٹے نا تو عصر کی اذان ہو گئی. تو پھر ایسے اٹھتے ہیں، بڑے تھکے ہوئے بھی تھے، بڑھاپا بھی تھا. اٹھتے ہیں، ماں فرمان لگے چلو پترا آ وہ دیگری نہیں بانگ ہو گیا آفت مجھے مسیح تھی. پھر ہنس کے فرمانے لگے خدا بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام نا 50 ہی کہ ان کے ٹور پہ سارے مولیاں ہی پتہ لگ مجھے. حضور تو رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو جو اللہ نے فرما دیا حضور نے اس کو قبول کر کے چل پڑے تھے. خدا بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام نا معاف کرائیں نے 5 رہ گیا، ورنہ ولیاں بھی پتہ لگیا تھے مولیاں سارا بھائی تیاری 50 نمازوں کو سکھلا کام ہے. وہ 5 بھی کوئی نہیں پڑھنا تھے 50 کون پڑھ سی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ نہیں پڑھ سکیں گے، میں امت میرے آیا. پھر حضور تشریف لے گئے، پھر آئے، 5 معاف ہو گئیں، پھر 5 معاف ہو گئیں، پھر 9 دفعہ حضور اوپر گئے، نیچے آئے. اللہ نے پھر 5 چھوڑ دی. فرما بس 5 نمازیں پڑھا کرو. آواز آئی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اے میرے محبوب میں اپنے بندوں پر ظالم بھی نہیں اور میرے فیصلوں میں تبدیلی بھی نہیں. نمازیں 5 پڑھیں ثواب 50 کا ہی دیتا رہوں گا. اور جڑا اور 5 بھی نہ پڑھے بھائی پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.